مشرق وسطیٰ کے باسیوں کے لیے 14 اور 15 اپریل کی درمیانی شب ایک طویل رات ثابت ہوئی جب ایران کے اسرائیل پر ڈرون اور میزائلوں سے کیے گئے حملے نے سب کی نظریں عرب دنیا کے آسمان پہ ٹکا دی۔ ایران کی جانب سے یہ حملہ دمشق میں ایرانی قونصل خانے پر کیے گئے اس حملے کے نتیجے میں کیا گیا تھا جس کی ذمہ داری اسرائیل واضح الفاظ میں قبول تو نہیں کرتا ہے، لیکن اس حوالے سے اقوام عالم میں عام رائے یہی ہے کہ اس حملے کے پیچھے اسرائیل کا ہاتھ ہے۔ گزشتہ 6 ماہ سے عرب خطہ اسرائیل غزہ جنگ کے باعث پوری دنیا کی توجہ کا مرکز ہے، اس لیے دنیا بھر میں ایران کی جانب سے کیے گئے اس حملے کو بہت غور سے دیکھا جا رہا ہے۔ رات بھر آسمان مختلف مواقعوں پر روشن رہا۔ اسرائیل کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ کچھ ڈرونز اور میزائلز اس نے اپنے جدید دفاعی نظام کی بدولت پسپا کیے، جبکہ اکثر اسرائیل کی حدود میں داخل ہونے سے پہلے ہی امریکہ سمیت دیگر اتحادیوں کی مدد سے مار گرائے گئے۔ ان اتحادیوں میں امریکہ، برطانیہ، فرانس اور اردن شامل ہیں۔ امریکہ، برطانیہ اور فرانس تینوں ہی مغربی ممالک ہیں، لیکن مشرق وسطیٰ کے ایک اہم مسلم ملک اردن کی جانب سے ایرانی ڈرونز اور میزائلز فضا میں مار گرانے کے واقعے کے بعد نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے مختلف ممالک میں جو کہ مسلم ممالک ہیں، سوشل میڈیا پر کچھ صارفین نے حیرت کا اظہار کیا تو کچھ اردن پر تنقید کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ پاکستان میں اردن سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ٹاپ ٹرینڈ میں شامل رہا اور اس حوالے سے پاکستان کے ایوان بالا یعنی سینٹ کے سابق رکن اور جماعت اسلامی کے رہنما مشتاق احمد خان کی جانب سے شاہ اردن عبداللہ دوم کی تصویر پوسٹ کرتے ہوئے انہیں منفی القابات سے نوازا گیا۔ مشتاق احمد خان کی اس ٹویٹ پر 26 لاکھ سے زیادہ افراد نے اپنا رد عمل ظاہر کیا، جو کہ ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان میں اس حوالے سے کافی دلچسپی پائی جاتی ہے۔ پاکستان ہی نہیں بلکہ یہاں تک کہ اردن میں بھی اس اقدام پر تنقید کی جا رہی ہے۔ عوامی تنقید کے بعد اردن کی حکومت کی جانب سے ایک جاری بیان میں کیا کہا گیا ہے کہ اس کی جانب سے یہ اقدام دراصل اردن کی مقامی آبادی کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ بیان کے مطابق کچھ آبجیکٹس اس معاملے میں میزائل اور ڈرونز ہماری فضائی حدود میں داخل ہوئے، جنہیں ہم نے اس لیے روکا کیونکہ یہ ہمارے لوگوں اور آبادی والے علاقوں کے لیے خطرہ تھے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ہماری افواج اردن کے دفاع کے لیے مستقبل میں بھی کسی بھی ملک کی جانب سے کیے گئے حملے کو پسپا کرے گی۔ اردن کہاں واقع ہے اور عرب دنیا میں یہ تاریخی اعتبار سے کہاں کھڑا ہے اور یہ اسرائیل کا حامی کیوں ہے، ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ جغرافیائی اعتبار سے اردن مشرق وسطیٰ میں ایک انتہائی حساس مقام پر موجود ہے۔ اردن کی سرحدیں سعودی عرب، عراق، شام کے علاوہ اسرائیل اور غرب اردن کے ساتھ بھی لگتی ہیں۔ اس کی بحیرہ احمر کے ساتھ ساحلی پٹی صرف 16 میل پر محیط ہے۔ ورلڈ بینک کے مطابق اردن کی آبادی 1 کروڑ 10 لاکھ سے زیادہ ہے، جبکہ اس میں 90% سے زیادہ افراد عرب ہیں۔ یہاں کی سرکاری زبان بھی عربی ہے۔ ملک میں بادشاہت کا راج ہے اور اس وقت شاہ اردن عبداللہ دوم ہے۔ یہ ہاشمی گھرانہ الہاشمیون ملک کو 1946 میں برطانیہ سے باقاعدہ آزادی ملنے کے بعد ملک پر حکمرانی کر رہا ہے۔ 20ویں صدی سے پہلے 400 سال تک اس علاقے پر سلطنت عثمانیہ کا راج تھا، تاہم پہلی عالمی جنگ کے دوران سلطنت عثمانیہ کا اتحادی ممالک کے مخالف جنگ لڑنے کے فیصلے نے مکہ کے اس وقت کے امیر شریف حسین ابن علی کو سلطنت عثمانیہ سے آزادی حاصل کرنے کا جواز فراہم کیا، جو برطانیہ سمیت دیگر اتحادی قوتوں کے معاونت کے باعث 1916 میں عرب بغاوت کی شکل میں پورا ہوا۔ 1917 میں اینگلو عرب افواج نے اس خطے کا کنٹرول سنبھالا، جس میں فلسطین کا علاقہ بھی شامل تھا، اور 1921 میں فلسطین کو اس خطے سے الگ کر کے ٹرانس جارڈن کا بنیاد رکھی گئی اور عبداللہ جو بعد میں اردن کے پہلے بادشاہ بنے ان کو حکمرانی سونپ دی گئی۔ برطانیہ کی جانب سے متعدد مرتبہ مکہ کے امیر شریف حسین ابن علی سے متنازع بیلفور ڈکلیریشن پر دستخط کروانے اور اس کے عوض ایک بھاری رقم دینے کی کوشش کی گئی، مگر وہ نہ مانے۔ اس کے بعد اتحادی ممالک کی جانب سے آل سعود کے ساتھ اتحاد کر لیا گیا۔ بیلفور ڈکلیریشن دراصل برطانیہ کی جانب سے فلسطین کو یہودیوں کی رہائش کے لیے ایک ملک فراہم کرنے کے لیے بنایا گیا تھا اور یہ متنازع دستاویز تھا۔ 1946 میں اس خطے میں برطانیہ کے زیر اہتمام حکومت چلتی رہی، تاہم 1946 میں یہ ایک خود مختار ریاست بنی اور اسے مملکت اردنیہ الہاشمیہ کہا جانے لگا۔ 1948 سے 1973 کے درمیان اردن اسرائیل سے 4 جنگیں لڑ چکا ہے، جس میں پہلی عرب اسرائیل جنگ 1948، 1967 کی جنگ حرب 1967 سے 70 کے درمیان لڑی گئی حرب الاستنزاف اور 1973 کی یوم کپور جنگ شامل تھی۔
تاہم امریکی صدر بل کلنٹن کے دور حکومت میں 1994 میں اردن اور اسرائیل کے درمیان امن معاہدہ طے پا گیا، جس کے بعد کبھی کشیدگی میں اضافہ نہیں ہوا۔ حکومت اردن کی ویب سائٹ کے مطابق اردن کے جھنڈے کی کہانی بھی بہت دلچسپ ہے۔ یہ جھنڈے اس سلطنت عثمانیہ کے خلاف ارب بغاوت کے جھنڈے سے متاثر ہے۔ اس میں 3 مختلف رنگ اور ایک سرخ رنگ کی مثلث یا تکون ٹرائنگل موجود ہے، جبکہ جھنڈے پر 7 کونوں والا ستارہ بھی موجود ہے۔ اس ستارے کا ہر ایک کنارہ قرآن مجید کی پہلی سورۃ الفاتحہ کی 7 آیات کی ترجمانی کرتا ہے۔ یہ ستارہ ہی اس جھنڈے کو فلسطین کے جھنڈے سے الگ کرتا ہے۔ جھنڈے پہ موجود ٹرائنگل جبکہ 3 مستطیل ریکٹینگلز اردن کی تاریخ میں اس پار حکومت کرنے والے 3 خلافتوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ سیاہ مستطیل خلافت عباسیہ، سفید خلافت بنو امیہ، جبکہ سبز خلافت فاطمیہ کی نمائندگی کرتا ہے۔